وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. أحباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ مبارک یہ آپ کے غلاموں کے لیے اور آپ کی اتباع اور آپ کی نسبت والوں کے لیے ایک محبوب چیز ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے نزدیک دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ تو دین اسلام نام ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور طریقہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں مارکیٹ پر یہودی تاجروں کا تسلط ہے، تو آپ نے ان کے اس تسلط کو، کیونکہ اسلام نے خرید و فروخت کے لیے بھی، اسلام نے زندگی گزارنے کے لیے بھی، عبادات کے لیے بھی اسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، اور وہ جو رہنمائی اسلام نے فرمائی ہے وہی دین ہے۔ اب اسلام ہمیں یہ بات کہتا ہے، سنت یہ بات کہتی ہے، دین یہ بات کہتا ہے کہ جب تم کسی سے سودا کرو تو اس میں جھوٹ نہ بولو، اس میں ملاوٹ نہ کرو، اس میں عیب کو نہ چھپاؤ، اس میں جس چیز کا سودا کرنا ہے وہ موقع پر حاضر موجود ہو، یا اس کی کمانڈ اور اس کی ملکیت تمہارے پاس ہو۔ اس طرح اسلام کے اصول ہیں باقاعدہ، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہود کا طریقہ ہے، کافروں کا، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، منع کیا۔ اب میں جس عنوان پر آپ سے بات کر رہا ہوں وہ امور ہیں جن کے بارے میں خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو مینشن کیا، اس کی وضاحت کی کہ ایسا 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 کرنے والا ہم میں سے نہیں، لیس منا۔ یہ باقاعدہ ہے حدیث کی کتابوں میں جو الفابیٹیکلی حروف تہجی کے اعتبار سے جنہوں نے حدیث کو جمع کیا، انہوں نے باقاعدہ اس عنوان کی، ان الفاظ کی جتنی حدیث ہیں ان کو سب کو جمع کیا کہ فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے، یعنی ملاوٹ کرنا وہ فعل ہے، وہ عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، رسول اللہ کو بھی پسند نہیں، اور اتنا ناپسند ہے کہ حضور نے فرمایا ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ اب آپ دیکھیں، مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمانوں کا معاشرہ ہو، تو بازار سے کوئی چیز خالص نہ ملے، ملاوٹ کے بغیر نہ ملے، تو آپ یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ کے سچے عاشق تو ہیں، لیکن دکان پر مرچیں جو ہے وہ ملاوٹ والی ہی بیچیں گے، دودھ جو ہے وہ پانی ڈال کے اور پاؤڈر اور کیمیکل ڈال کے ہی بیچیں گے، اور پھر آپ مسلمان کے مسلمان رہیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہ کب ممکن ہوتا ہے؟
کہ آپ کو خالص چیزیں مل جائیں، آپ کو ملاوٹ سے پاک چیز دستیاب ہو، یہ کب ممکن ہے؟ حال ہی میں ہم سعودی عرب میں گئے اور عمرہ کیا، وہاں بازار میں مارکیٹ میں کوئی ملاوٹ والی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ اب اس کے اسباب کے میں اس پہ بات نہیں کرتا، اپنے مضمون کو آگے بڑھاتا ہوں۔ فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو بڑا چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور جو چھوٹا بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو اپنی جماعت سے نکال باہر کیا۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں، قرآن تو کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ جب نبی پاک کی ذات اقدس اسوہ حسنہ ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ کا مطلب کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا اچھا طریقہ، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، یہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو اگر آپ چھوٹے کسی بڑے کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں دیتے، جس کا حکم تمہیں رسول اللہ نے دیا، جس کا حکم تمہیں اللہ نے دیا، تو پھر دیکھنا پڑے گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اعتبار سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے آپ کس درجے پر ہیں، کس مقام پر ہیں۔ چھوٹوں پر لازم کیا کہ بڑوں کی عزت کریں، اور بڑوں پر لازم کیا کہ چھوٹوں پر شفقت کریں۔ اور اگر آپ سوچیں کہ یہ معاشرہ جب اس بات پر کھڑا ہو جائے گا کہ ہر چھوٹا بڑے کی عزت کرے گا اور ہر بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا، تو آپ سوچئے اسلام کی برکات میں کس قدر وہ اپنا حصہ وصول کریں گے وہ لوگ، جس معاشرے میں آپ کو ایسا رویہ ملے گا اور ایسا ماحول ملے گا اور ایسا طرز عمل ملے گا۔ حضور نے فرمایا لیس منا من لم یتغنى بالقرآن۔ اب دیکھیے، قرآن وہ دولت ہے، قرآن وہ کلام ہے جو اس کائنات میں خالص جیسے وہ نازل ہوا 14 صدیاں، 14.5 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اسی حال میں موجود ہے۔ اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قرآن کو صحیح نہیں پڑھا، اس کو صحیح پڑھنا نہیں سیکھا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا میرے آقا فرماتے ہیں اب مجھے یہ بتائیے کہ قرآن پڑھنا سیکھے گا کون؟ ظاہر ہے عیسائیوں نے تو قرآن سیکھنا نہیں، ہندوؤں نے تو قرآن سیکھنا نہیں، سکھوں نے تو قرآن سیکھنا نہیں، یہودیوں نے تو قرآن سیکھنا نہیں۔ قرآن کو سیکھنے کی ذمہ داری ایمان والوں کی ہے، مومنوں کی ہے۔ اب جب مومنوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتے، تو ادھر رسول اللہ فرماتے نہیں سمجھنا ہم میں سے نہیں ہے۔ پھر آپ گلے کس بنیاد پر کر سکتے ہیں، پھر آپ شکوے کس بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ قرآن تو فیض نہیں ملا، قرآن کا فائدہ اور نفع نہیں ملا، جب آپ کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو جب حضور نے یہ کہہ دیا کہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن صحیح پڑھنا نہیں جانتا، تو آپ پھر سوچئے کہ یہ جو طرز زندگی ہے، یہ جو ہمارا رویہ ہے قرآن کے ساتھ، جو ہمارا رویہ فرمان رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مالے نظر ہو جائے گا۔ اور نبی کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم،
لیس منا من تشبہ بغیرنا، جس نے غیر کی مشابہت اختیار کی، اس کو دیکھیں تو رسول اللہ یاد نہ آئے، اس کو دیکھیں تو سنت طریقہ اور یاد کسی اور کی آئے، حضور فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہیں جو غیر کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ غیر کی مشابہت اختیار کرنے کا جو شرعی ضابطہ ہے کہ وہ تمام امور اور وہ تمام کام جو کسی دین، کسی مذہب باطل اور کسی کفر کی علامت ہو، ان کو اختیار کرنا حرام ہے، اور حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو آپ کا چہرہ ہے، جو آپ کا لباس ہے، جو آپ کے کھانے اور پینے کا انداز ہے، جو آپ کے سونے اور جاگنے کی ٹائمنگ ہے، جو آپ کے زندگی گزارنے کے جتنے بھی طریقے ہیں، ان میں اگر سنت کو، طریقہ مصطفیٰ کو، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اپنے اوپر نافذ نہیں کرتے تو وہی دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور فرمایا لیس منا من بات شبعانا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، جس نے خود رج مار کے سویا، وہ جارو جائن، اور اس کا ہمسایہ بھوکا سویا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔